محترم سامعین، آڈیو بک سلسلہ کی ایک اور کتاب آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ناموس مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نصرت و تائید، اعداد فضیلۃ الشیخ یوسف بن حسن الحمادی حفظہ اللہ، ترجمہ الطاف الرحمن ابوالکلام سلفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم سامعین، ہم پر اللہ رب العالمین کا بے پایاں انعام و اکرام ہے۔ اگر انہیں ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ فرمان باری تعالی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ ہمیں جو بھی نعمت ملتی ہے اور جو بھی احسان ہم پر ہوتا ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم فضل و انعام کے سبب ہی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی انہی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہدایت ہے، یعنی وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے بارادہ خیر ہمیں اپنے محبوب ترین دین کی صورت میں عطا فرمائی ہے، اور وہ ہے دین اسلام کی ہدایت۔ اللہ کی قسم، یہی دین اسلام ہی طریق فلاح اور علامت نجات ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں گواہی دی ہے، قد افلح من ہدی الی الاسلام، رواہ ابن ماجہ، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جسے نعمت اسلام کی ہدایت نصیب ہو گئی۔ معزز سامعین، دین اسلام کی تبلیغ و ترویج بتقاضۂ حکمت الہی ہمارے پیارے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انجام پائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے ذریعہ تمام ادیان و مذاہب کو منسوخ کر دیا، اور چونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدر و منزلت میں تمام انبیاء سے اعلیٰ اور بلند مقام پر فائز ہیں، لہذا دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے سب سے افضل نعمت اور عظیم احسان قرار پائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انس و جن کی طرف بڑے مبارک اور اہم مقصد کے لیے مبعوث فرمایا۔ فرمان باری تعالی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ جی ہاں، دین اسلام سے قبل لوگ بے شمار گمراہیوں میں ملوث تھے، خواہ وہ اعتقاد و عبادات اور اخلاقی گمراہی ہو، یا شرک باللہ اور جمادات کی عبادت و پرستش کی گمراہی ہو، قطع ارحام یعنی رشتہ داری توڑنے اور خون خرابہ کی گمراہی ہو، یا عزتوں سے کھلواڑ کرنے اور ظلماً لوگوں کا مال ہڑپ لینے کی گمراہی۔ وہ ہر طرح کی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بڑا چھوٹوں پر رعب و برتری کا مظاہرہ کرتا، طاقتور کمزوروں کو کھا جاتا اور مالدار فقیروں کو۔ پھر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر مبعوث ہوئے اور اس انتہائی تاریک ماحول میں توحید کی روشنی پھیلانی شروع کی تو شرک کے تاریک بادل رفتہ رفتہ چھٹ کر زائل ہو گئے، سنت کو غلبہ نصیب ہوا، ہر طرف خیر عام ہو گیا اور شر کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جسے امت کو بتایا نہ ہو، اور نہ ہی شر کا کوئی ایسا کام چھوڑا
جسے امت کو آگاہ نہ کیا ہو۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں خیال کرتا تھا کہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں اور وہ کسی دین پر نہیں ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں کچھ خبریں بیان کرتا ہے، چنانچہ میں اپنی سواری پر بیٹھا اور اس شخص کے پاس مکہ آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اپنا دعوتی کام کر رہے ہیں اور آپ کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دلیر اور جری ہے۔ بہرحال میں نے نرمی سے کام لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تدبیر کی، یہاں تک کہ میں مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں نبی ہوں۔ میں نے کہا، نبی کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ اپنے احکام دے کر بھیجے، اور مجھے اللہ نے اپنے احکام دے کر بھیجا ہے۔ میں نے دریافت کیا، آپ کو اللہ نے کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان وان یوحد اللہ لا یشرک بہ شیء۔ اس نے مجھے صلہ رحمی کرنے کا حکم دینے، بتوں کو توڑنے اور اس بات کا پیغام دے کر بھیجا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے رب کی رحمت و سلامتی ہو، آپ نے ہم تک خیر کو پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس راہ میں کس قدر آپ نے داخلی اور خارجی دشواریوں کا سامنا کیا، کتنی مشقتیں برداشت کیں، دنوں رات اور سالوں اس طرح کی سختیوں پر کتنا صبر کا مظاہرہ فرمایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَال۔ رواہ الترمذی۔ مجھے اللہ کی راہ میں ایسا ڈرایا گیا کہ اس طرح کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کی راہ میں مجھے ایسی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ اس طرح کسی کو نہیں پہنچائی گئیں۔ مجھ پر مسلسل 30 دن رات گزر جاتے اور میرے اور بلال کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوتا کہ جسے کوئی جان والا کھائے، سوائے تھوڑی سی چیز کے جسے بلال اپنی بغل میں چھپا لیتے تھے، یعنی ہمارے پاس اس مقدار قلیل کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی جسے بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بغل میں دبائے ہوتے۔ دینی بھائیوں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹیوں میں محصور کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون سے متصف کیا گیا، کہانت سے متہم کیا گیا، آپ جیسی مبارک ہستی کا مذاق اڑایا گیا، گھر میں قید کر دیا گیا، بارہا آپ کے قتل کی سازش کی گئی، آپ کے خلاف ہتھیار اٹھایا گیا، آپ کو اپنی مبارک دعوت سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، بحالت سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر اونٹ کی اونجھڑی رکھ دی گئی۔ اسی پر بس نہیں ہوا، بلکہ آپ کو کھانے پر مدعو کر کے زہر آلود کھانا پیش کیا گیا، وطن عزیز مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، حتیٰ کہ تکلیف دینے کا معاملہ یہاں تک جا پہنچا کہ منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن چہیتی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت تک لگا ڈالی۔ اس کے علاوہ بہت ساری تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اللہ اور لوگوں کو گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم پر لانے میں برداشت کرنی پڑی، اور یہ سب مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و احتساب کے ساتھ برداشت کر لیا۔ ربیعہ بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو لہب کو بازار عکاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے دیکھا، وہ لوگوں سے کہتا پھرتا کہ لوگوں، یہ آدمی گمراہ ہو گیا ہے، سو ہوشیار رہنا، کہیں یہ تمہیں تمہارے آبا و اجداد کے معبود سے بہکا نہ دے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 10 سال بازار عکاظ و مجنہ کے لوگوں کا ان کے گھروں تک پیچھا کرتے رہے، اور حج کے ایام میں منا جا کر لوگوں سے کہتے
کہ کون ہے جو مجھے پناہ دے گا اور کون ہے جو میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کی رسالت و پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اس کے بدلے اسے جنت کی بشارت ہے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی یمن یا مضر سے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اس کے پاس آ کر کہتی، جناب ذرا اس قریشی جوان سے بچ کر رہنا، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان چل رہے ہوتے تو آپ کی طرف انگلیوں کے اشارے سے تنبیہ کرتے۔ عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے شدید تکلیف کون سی دی؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حطیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس دوران عقبہ ابن ابی معیط آیا اور اس نے اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر بہت زور سے آپ کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سامنے سے آ کر اس کے دونوں شانے پکڑ لیے اور اسے پیچھے ڈھکیل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیا اور کہا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ محترم سامعین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی تیر اندازی کا یہ سلسلہ جو کفار سے شروع ہوا تھا آج تک جاری ہے، بلکہ روز بروز کچھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، طعن و تشنیع اور بے ادبی کے کلمات کہنا یہ کفار و مشرکین کی قدیم سنت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ سامعین کرام، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخی اور اسے مختلف میڈیائی وسائل کے ذریعہ عام کیا جانا ہر مومن کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے، دل کو مبتلا تکلیف اور غمگین کر دیتا ہے اور دماغ کو بری طرح ڈسٹرب کرنے کا باعث ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمُحَارَبَةَ بِسَبِّ نَبِيِّنَا أَعْظَمُ أَذِيَّةً وَنِكَايَةً لَنَا مِنَ الْمُحَارَبَةِ بِالْيَدِ۔ بلا شبہ شان رسول میں گستاخی کے ذریعہ چھیڑی جانے والی لڑائی ہمارے لیے میدان جنگ کی لڑائی سے زیادہ اذیت ناک ہے۔ یقیناً کافروں کی طرف سے متواتر کیے جا رہے یہ حملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں چھپے بغض و نفرت اور دشمنی کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں۔ فرمان باری تعالی ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور معلوم رہے کہ دشمن صرف اسی پر بس کر کے بیٹھنے والے نہیں، ان کا ٹارگٹ تو اس سے اور آگے کا ہے۔ ان کا حقیقی ہدف وہی ہے جس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت پہلے باخبر کر دیا ہے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ اور فرمایا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ ایک جگہ اور فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں،
اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، گو کافر برا مانے۔ یہ ہمارے رب کا بالکل کھلا ہوا بیان ہے، اس میں بصراحت اس بات کی وضاحت ہے کہ ان کا اصل ہدف یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے نکال باہر کیا جائے۔ خیر، اللہ کی بھی ایک سنت ہے کہ وہ ہر اس شخص کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء و مذاق اڑائے، اپنے نبی کی خاطر اس سے ضرور انتقام لے گا اور اسے رسوا کر کے ہر ایک کے لیے نشان عبرت بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔ اور فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔ نیز فرمایا انا کفیناک المستہزئین، آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا ان شانئک هو الابتر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ سو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مذاق اڑانے والے آپ کا نہ کچھ بگاڑ سکے اور نہ ہی کچھ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ استہزاء کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو عذاب مناسب سمجھا انہیں اس سے دوچار کیا۔ جس کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا استہزاء کیا اسے اللہ تعالیٰ نے بدترین انجام کو پہنچا دیا۔ اس بات کی تائید در ذیل احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم یشتمون مذمما وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ، رواہ البخاری۔ کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ قریش کی گالیوں اور ان کے لعن طعن کو مجھ سے کیسے دور کرتا ہے؟ وہ مذمم کو گالیاں دیتے اور مذمم پر لعنت کرتے ہیں جبکہ میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کے کافر دشمنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نہ کہتے بلکہ اس کے برخلاف مذمم نام سے آپ کو پکارتے، یعنی مذمت کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذمم تو میرا نام ہی نہیں، جو مذمم ہوگا اسی پر ان کی گالیاں پڑیں گی۔ حاشیہ مترجم۔ نیز ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ابو جہل نے کہا کیا محمد تم لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں یعنی سجدہ کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جواب دیا گیا ہاں۔ چنانچہ اس نے کہا لات و عزیٰ کی قسم، اگر میں نے ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میں ان کی گردن کو رود دوں گا یا ان کے چہرے کو مٹی میں ملا دوں گا، العیاذ باللہ۔ کہا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے وہ آپ کے پاس آیا اور یہ ارادہ کیا کہ آپ کی گردن مبارک کو رود دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو اچانک ایڑیوں کے بل پلٹتا ہوا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کر کے ان سے اپنا بچاؤ کرتا ہوا نظر آیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس سے پوچھا گیا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق اور سخت ہول پیدا کرنے والی مخلوق اور بہت سے پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دنا منی لاختطفته الملائکۃ عضوا عضوا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ایک ایک عضو کو اچک لیتے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نصرانی عیسائی شخص نے اسلام قبول کیا اور سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کا کام کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ نصرانی ہو گیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اتنا جانتے ہیں جو میں ان کے لیے لکھ دیا کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔
جب صبح ہوئی تو دیکھا گیا کہ زمین نے اس کی لاش باہر پھینک دی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا تھا، اس لیے ہمارے ساتھی کی قبر انہوں نے کھود ڈالی ہے۔ پھر انہوں نے اسے قبر میں رکھ کر بہت گہرائی میں دفن کر دیا، مگر صبح کو زمین نے اس کی لاش پھر باہر پھینک دی۔ اس پر لوگوں نے یہی کہا کہ یہ تو محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر اکھاڑی ہے، کیونکہ وہ ان کے پاس سے بھاگ آیا تھا۔ انہوں نے اس کی قبر پھر اور زیادہ گہری کھودی جتنا کہ ان کے بس میں تھا، لیکن صبح کے وقت اس کی لاش پھر زمین نے باہر پھینک دی۔ تب لوگوں نے یقین کیا کہ یہ آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا انہوں نے اس کو اسی طرح پھینک دیا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے تحت لکھتے ہیں، اس ملعون شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ افتراء پردازی کی تھی کہ آپ صرف وہی جانتے ہیں جو ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، چنانچہ اللہ نے اسے ہلاک کر کے رسوا کر دیا۔ اسے بار بار دفن کے باوجود قبر نے نکال باہر کیا۔ یہ عادت کے برخلاف معاملہ تھا، جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے افتراء پردازی کی سزا تھی اور وہ اپنی بات میں جھوٹا تھا۔ شیخ الاسلام کی بات یہاں ختم ہوئی۔ یہ سنت الہیہ ہے جو باذن اللہ کسی زمانے میں مختلف نہیں ہوا کرتی۔ ایک عبرتناک حادثہ۔ 8ویں صدی ہجری میں ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آیا۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، ایک منگول امیر نے نصرانیت قبول کر لی، چنانچہ اس کے استقبال میں نصارہ اور منگول کے بڑے لوگوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی۔ دوران مجلس ان میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ وہاں ایک شکاری کتا بندھا ہوا تھا۔ وہ جب بکثرت گستاخیوں پر گستاخیاں کرتا رہا تو کتا اس پر ٹوٹ پڑا اور اسے نوچ کر بری طرح زخمی کر دیا۔ لوگ اسے کسی طرح کتے سے بچانے میں کامیاب ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے کہا، شاید تمہارا یہ انجام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے سبب ہوا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ کتا عزیز النفس یعنی خوددار ہے۔ اس نے مجھے ہاتھوں سے اشارہ کرتے دیکھ کر سمجھ لیا ہوگا کہ میں اسے مارنے کی دھمکی دے رہا ہوں، اس لیے وہ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ خیر، پھر وہ آدمی اپنی جگہ آ بیٹھا اور دوبارہ لمبی چوڑی ہانکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرنے لگا۔ کتا دوبارہ اس پر ٹوٹ پڑا اور گلا دبوچ لیا، جس سے وہ وہیں فوراً مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس حادثہ کے سبب 40,000 منگول مسلمان ہو گئے۔ اس دردناک حادثہ میں عبرت کی چند ایسی باتیں ہیں جنہیں ایک مسلمان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی بات، اسلام کا مستقبل بالکل روشن ہے اور بالآخر کامیابی مسلمانوں کو ہی نصیب ہوگی۔ اس حادثہ کے سبب ان جیسے منگولوں کا قبول اسلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہمارے دین اسلام میں ایسی خاص تاثیر ہے کہ شان رسول میں بے ادبی کرنے والے علاقے میں بھی اپنا اثر دکھا جاتا ہے۔ دین اسلام میں ایسی قوت ہے جو دلوں میں گھر بنا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ممالک کے بہت سے افراد اس دین کے متعلق استفسار کرتے ہیں، اس کے متعلق لکھی گئی کتابوں کا شوق سے مطالعہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔ انہی کے کسی رائٹر نے کہا ہے کہ آج روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ یہ واحد دین ہے جسے قبول کرنے والوں کی تعداد دیگر ادیان کے مقابل کافی زیادہ ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دردیل حدیث کے مصداق بھی ہے، لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ رواہ احمد۔ یہ دین ہر اس گھر تک پہنچ کر رہے گا جہاں دن اور رات کا چکر چلتا ہے، اور اللہ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں
اس دین کو داخل نہ کر دے، خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے دنیا و آخرت کی ذلت قبول کر لی جائے۔ عزت وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ذریعہ عطا فرمائے گا، اور ذلت وہ ہوگی جس سے اللہ کفر کو ذلیل کر دے گا۔ خیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے، مسلمان اس طرح کے حادثہ میں بھی خیر کا پہلو نکال لیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، جیسے ہمارے اسلاف دشمنوں پر فتح حاصل کر کے خوش ہوتے تھے۔ جی ہاں، مسلمان دشمنوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کو ایک ناحیہ سے خوش آئند سمجھتے ہیں، کیونکہ اس طرح دین اسلام مزید غالب ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کی توجہ اور عنایت بڑھ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی معرفت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، عبادات و اخلاق اور معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے متعلق تعلیم و تعلم کا ماحول بنتا ہے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کے لیے اس بات کی بھی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے گستاخ کو ہلاک کرے گے اور اس سے زمین کو پاک کر کے ضرور انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ دوسری بات، مذکورہ حادثہ ہمیں اسلام کے ایک عظیم اور بنیادی اصول سے آگاہ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات مسلمان ولا و برا کے معاملہ میں غفلت و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ فریضہ قطعاً نہیں بھولنا چاہیے۔ دوستی اللہ، اس کے رسول اور مومنوں سے ہو، اور بیزاری کفر اور اہل کفر سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ مسلمانوں، تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور رکوع یعنی خشوع خضوع کرنے والے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ نیز فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالی ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ لہذا اللہ کے دشمنوں سے برات ہر چیز میں لازم ہے، یعنی عقائد و اشخاص، اعیاد و اخلاق اور ان کے مخصوص عادات و اطوار سب سے برات لازم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اوثق عر الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ اللہ کے لیے دوستی کی جائے اور اللہ کے لیے دشمنی کی جائے اور اللہ ہی کے لیے محبت و نفرت رکھی جائے۔ تیسری بات، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں ان تطہیر الارض من اظہار سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب حسب الامکان لأنہ من تمام ظہور الدین وعلو کلمۃ اللہ۔ یقیناً زمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اظہار سے پاک کرنا حتی الامکان واجب ہے، کیونکہ اسی صورت میں ہی اللہ کے دین کو ظہور و غلبہ نصیب ہوگا اور اللہ کے کلمہ کی سربلندی پائے تکمیل کو پہنچے گی۔ حسب امکان واجب ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس واجب کی ادائیگی اور اس جیسے عظیم منکر کے انکار میں بھی ہمیں شرعی اصولوں کی رعایت ضروری ہے، لہذا شرعی حدود سے باہر نکل کر
منکر کا ازالہ نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ منکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں کی ذمہ داری بالخصوص اس حادثہ میں یہ ہے کہ وہ عالمی پیمانے پر مختلف زبانوں میں ایسی معتبر کتابوں کو عام کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی فضیلت اور آپ کی سیرت کو واضح کرتی ہوں، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خطرناک انجام کو بھی بیان کرتی ہوں۔ اس موقع کو ہمیں غنیمت سمجھ کر مسلمانوں کے مابین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کے فوائد و ثمرات کو ہی عام کرنا چاہیے۔ اسی طرح خود کو بھی خصوصی طور پر کتب سیرت کے مطالعے سے جوڑیں اور بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ ایسے ہی بعض ان مسلمانوں کو اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں یا آپ کے سچے پیروکاروں کو کٹر پنتھی اور متشدد وغیرہ جیسے اوصاف سے متصف کرتے ہیں، اس موقع پر انہیں بھی خصوصی توجہ دے کر سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح لوگوں کو بالعموم اور نئی نسل کو بالخصوص مسلمانوں پر کفار کے خطرات سے آگاہ کرنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ولا و برا کا بیج بونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ نصرت و غلبہ کا دار و مدار متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، وہ بھی ایسی متابعت جو ہر طرح کے مزاحمت و مخالفت سے پاک ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر اللہ کے بندوں کے لیے گستاخ رسول پر شرعی حد نافذ کرنا ممکن نہ ہو سکے تو انہیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے گستاخ سے ضرور انتقام لے گا، اپنے دین کو غالب کرے گا اور جھوٹے شخص کے جھوٹ کو ظاہر کر دے گا۔ اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جسے بہت سے عادل فقہ اور اہل علم فقہا نے بیان کیا ہے اور اسے بارہا آزما بھی چکے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے شامی ساحل کے بہت سے قلعوں اور شہروں پر حملہ کر کے رومی نصرانیوں کا محاصرہ کر لیا تو اس وقت کے مسلمانوں کا بیان ہے کہ ہم کسی قلعہ یا شہر کا 1 مہینہ یا اس سے زیادہ عرصہ تک محاصرہ جاری رکھتے مگر قلعہ فتح نہ ہوتا اور ہم قریب قریب نا امید ہو جاتے کہ اسی دوران جب قلعہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کرتے تو قلعے کا فتح کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا اور ہم 1-2 دن میں ہی اس کو فتح کر لیتے، پھر اس پورے علاقے کو ایک بارگی فتح کر لیتے اور وہاں گھمسان کی جنگ چھڑ جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سنتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے توہین کا آغاز کر دیا ہے تو آپس میں ہم ایک دوسرے کو فتح کی بشارت دینے لگتے، حالانکہ ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی جانے والی گستاخی کی وجہ سے ہمارے دل غیظ و غضب سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ چوتھی بات، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ملک کے متعلق بائیکاٹ کی دعوت کا حق ولی امر یعنی حاکم وقت کو ہے، وہی مصلحت کو بخوبی سمجھ کر مناسب اقدام کا حق رکھتا ہے، کیونکہ مسائل پر جتنی گہری نظر اور کامل ادراک اسے حاصل ہے اس کے مقابل عام لوگوں کو عشر عشیر یعنی معمولی ادراک بھی حاصل نہیں، اور ولی امر ہی بائیکاٹ سے مرتب ہونے والے مصالح و مفاسد کی صحیح تعیین کر سکتا ہے، لہذا صحیح معنوں میں وہی بائیکاٹ کے پہلو طے کرنے کا حق رکھتا ہے، خواہ وہ بائیکاٹ جزوی بعض سامانوں تک ہو یا کلی تمام سامانوں میں ہو جس کی بنیاد پر گستاخی کرنے والے ملک کو نقصان پہنچے۔ اس ضابطہ بندی سے بدنظمی کا سد باب کیا جا سکتا ہے
اور بے لگام جذبات کو لگام لگایا جا سکتا ہے۔ مذکورہ ضابطہ بندی اور اس کی پاسداری کی وجہ سے کسی مسلمان کے عقیدے پر طعن کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عدم محبت کا اتہام لگانا جائز نہیں، اور نہ ہی عدم بائیکاٹ کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں بے غیرتی کا ان پر ٹھپا لگانا صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر نظر رکھنے والے سے یہ بات مخفی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ آخری عہد تک معاملات جاری رکھا، حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی، آپ کے دین کے خلاف محاذ آرائی کی اور آپ کے قتل کی سازشیں بھی رچی۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی وفات ہوتی ہے تو ایک یہودی کے ہاں 30 صاع جو کے عوض آپ کی زرہ رہن پر رکھی ہوتی ہے۔ لہذا ان معاملات میں جذبات سے کام لینے کے بجائے سوجھ بوجھ اور عقل کی ضرورت ہے، اہل حل و عقد سے رجوع کی ضرورت ہے۔ خاتمہ۔ اخیر میں ہر محب رسول شخص اور ایمان سے لبریز دل رکھنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو پہچانیں اور کما حقہ آپ کے حقوق کو آپ پر قابل ایمان اور اتباع کے ذریعہ ضرور بجا لانے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تائید اور آپ کا دفاع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف دست درازی کرنے والوں اور مذاق اڑانے والوں کا حتی الامکان جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر اور حد درجہ ادب و احترام بجا لائیں، اور بلا کسی کمی و بیشی کے آپ کے اخلاق عالیہ سے خود کو آراستہ کریں۔ دراصل یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی نصرت و تائید ہے۔ نعرے بازی، خروج و مظاہرات، اعلان اعتراضات اور اظہار احتجاجات وغیرہ یہ حقیقی نصرت نہیں، یہ تو سب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہباء منثورا ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ نیز فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ والحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔